یہ تذکرہ ہے اس نوجوان صحابی کا جنہیں اللہ نے نہ تو حسن و جمال عطا کیا تھا اور نہ ان کے پاس مال و دولت اور سماجی مقام تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے رشتہ مانگا اور ایک غزوہ میں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ان صحابی رسول کا نام جلابیب تھا۔ کیا آپ ان کے نام سے واقف ہیں؟ آئیے جانتے ہیں کہ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور ان کی داستان محبت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے اور انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا قد چھوٹا تھا، رنگت کالی تھی اور چہرہ پرکشش نہ تھا، اور کوئی ایک بار دیکھتا تو منہ پھیر لیتا۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہ تھی اور معاشرے میں اونچا مقام بھی نہیں تھا، لیکن آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ایک روز آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جنت میں حوریں کیسی ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا، تمہارا یہاں دنیا میں بھی نکاح ہوگا اور جنت میں بھی تمہیں حوریں ملیں گی۔ آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ میرے پاس نہ تو حسن و جمال ہے اور نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی اعلیٰ خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں انصاری کے ہاں جاؤ اور اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو۔ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر گئے اور رشتہ مانگا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ بہت شکستہ دل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رشتہ میں خود مانگوں گا۔ پھر دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا رشتہ مانگنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ انصاری تو بہت خوش ہو گئے کہ آج ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ انصاری کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی میں کہنے لگے، اللہ اکبر، میری خوش بختی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، پھر کس کے لیے؟ فرمایا، میں جلابیب کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ انصاری نے جب جلابیب کا نام سنا تو اس کی خوشی ماند پڑ گئی، کیونکہ سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ دنیا کی شان و شوکت تھی، نہ خاندان، نہ گھر، نہ کوئی کاروبار اور نہ ہی ظاہری حسن و جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ وہ انصاری بجھے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اس انصاری نے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو وہ بھی خوشی سے پکار اٹھی، اللہ اکبر، ہم غریبوں کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رشتہ داری کریں گے۔ لیکن جب انصاری نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے رشتہ نہیں مانگ رہے
بلکہ جلابیب کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس کی خوشی بھی غائب ہو گئی اور وہ بے دل سی ہو کر کہنے لگی کہ کیا میری بیٹی کے لیے جلابیب ہی رہ گیا ہے؟ کتنے اونچے اور مالدار گھرانوں کے رشتے ہم نے ٹھکرا دیے ہیں، اور اب ہم ان سب سے کم درجہ، کم شکل اور کم مال والے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں؟ ان کی بیٹی نے یہ تکرار سنی تو وہ بھی نیچے آ گئی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور جلابیب کے لیے تیرا ہاتھ مانگ رہے ہیں، اور ہم پریشان ہیں کہ جلابیب جیسے آدمی کے ساتھ تیرا رشتہ کیسے کر دیں۔ بیٹی کو جب معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اور جلابیب کے لیے مانگا ہے، تو وہ سعادت مند لڑکی کہنے لگی، آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، تو اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار رہ جائے، تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے، اور میں اب نکاح کروں گی تو صرف جلابیب سے ہی کروں گی، یہ نہ دیکھیں کہ جلابیب کون ہے، کیسا ہے، یہ دیکھیں کہ رشتہ مانگ کون رہا ہے۔ آپ مجھے رسول اللہ کے حوالے کر دیں، وہ مجھے کبھی غم زدہ نہیں ہونے دیں گے۔ لڑکی کے والد نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی سعادت مندی پر اتنا خوش ہوئے کہ فوراً رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس بچی کے حق میں یوں دعا کی، اے اللہ اس بچی پر خیر کے دریا بہا دے اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے اور اس کی زندگی کی تلخیاں دور کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیسے ہوگا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کو رقم اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد ایک غزوہ کا اعلان ہوا اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ پہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب سیدنا جلابیب کو علم ہوا تو آپ فوراً گھر آئے اور اپنی دلہن کو بتایا کہ غزوہ کا اعلان ہوا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سعادت مند بیوی نے خندہ پیشانی سے آپ کو تیار کیا اور یوں آپ ایک نئی نویلی دلہن کو الوداع کہہ کر اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا کی۔ جب جنگ ختم ہوئی، ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور گرد و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اپنے والد کو تلاش کر رہا تھا تو کوئی اپنے بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غبار میں کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے لباس مبارک پر گرد تھی، چہرہ انور پر غبار تھا، اور زبان سے فرما رہے تھے، جلابیب جلابیب، کسی نے میرے جلابیب کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے میرا جلابیب؟ کہاں ہے میرا جلابیب؟ تھوڑی ہی دور 7 مشرکوں کے لاشیں پڑے تھے اور قریب ہی سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا، میرا جلابیب شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے 7 مشرکوں کو جہنم رسید کیا ہے،
اور پھر روتے ہوئے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مقدس بازوؤں پر اٹھا کر فرمایا ھذا منی وانا منہ، جو لبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، ھذا منی وانا منہ، جو لبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور پھر آپ کو غسل دیے بغیر اسی جنگی لباس میں شہادت کے اعزاز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر آپ مسکرا دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا آنسو تو اس لیے تھے کہ میرا جلابیب چلا گیا، اور پھر مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے رب نے جنت میں جلابیب کا مقام مجھے دکھا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جن حوروں کا ذکر جلابیب کیا کرتا تھا اللہ نے وہ حوریں انہیں جنت میں عطا کر دی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جئیں تو رسول اللہ کی محبت میں جئیں، اور ہمیں موت آئے تو وہ بھی رسول اللہ کی محبت میں آئے۔ سلسلہ برہانیہ کا مقصد نوجوان نسل کو ذکر اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور ان کے دلوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کرنا ہے، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولیاء الصالحین کی محبت پر پوری امت کو متحد کرنا ہے، اور علم و عمل کے ذریعے انفرادی اصلاح کرنی ہے تاکہ اجتماعی اصلاح ممکن ہو سکے۔ اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور باہمی محبت کے ذریعے پاکستانی قوم ایک عظیم قوم بن کر ابھر سکتی ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عظیم مشترکہ مقصد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔